اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین کے بارے میں، اور یہ اللہ کا قرآن میں مومنین پر جو خطاب کرنا ہے، مومنین کو مخاطب کرنا ہے، اس کے لحاظ سے یہ سب سے منفرد اور انوکھا انداز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا من اللہ، تو گویا اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دوسری طرف اللہ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا بھی کہا، اور یہاں خود من اللہ کہا۔ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کی طرف انڈیکیشن ہے کہ جب لوگ احسان جتلائیں تو وہ خدا کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ناجائز اور ممنوع ہے، جب اللہ احسان جتلائے وہ بالکل جائز ہے، اور جس بات پر اللہ احسان جتلاتا ہے وہ یقیناً کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آگے اللہ نے کہا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کی کور ڈیوٹیز کیا ہیں، اس رسول کے کام کیا ہیں، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان مومنین پر، اپنے چاہنے والوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ان اوصاف کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ بھولنا مت، یہ میرا احسان ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کے ساتھ رسول بھیج رہا ہوں، اور رسول کے کام یہ ہیں، وہ آیات تلاوت کرے گا، لوگوں کو پاکیزہ کرے گا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ آیات تلاوت کرنا، حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ کرنا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز میں سے ہے، اور جو اشخاص، جو طبقہ، جو لوگ ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی یقیناً منصب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس آیت کے تحت اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے تحت من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ان دونوں چیزوں کے تحت سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام، پھر اس کے بعد اپنے ادارے، انوائرمنٹ اور ماحول، اور ہمارے پڑھنے میں جتنی چیزیں بھی سازگار رہیں، چاہے وہ دھوپ میں بیٹھ کر پڑھنا ہو یا چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھنا، میں ان سب چیزوں کا، ان دو چیزوں کے تحت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پہنچایا کہ آج پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کر میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں۔ تو اگین میں اپنے اساتذہ کا، اپنے ماحول کا، اپنی کتب کا، جن چٹائیوں پر ہم بیٹھا کرتے تھے ان چٹائیوں کا، اپنے دوستوں کا، جس چیز نے بھی ہماری ہیلپ اور مدد کی، میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ہم ساری زندگی ان کے احسان مند ہیں اور ان کے ممنون ہیں۔ سامعین کرام، رہی بات جدائی کی، علیحدگی کی، سپریشن کی، تو کائنات میں، اس دنیا میں جو اصل ہے وہ جدائی ہے، اور آخرت میں جو اصل ہے وہ وصل ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا چاہا تو زمین و آسمان کو پوچھا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان دونوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، تینوں نے۔ پھر اللہ نے بیان کیا
کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو رسول مکرم آپ دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب وہی قرآن رسول مکرم کے دل پر نازل ہوا. تو ان آیات کے تناظر میں، اس بات کے تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مضبوط تھا کہ ایسی چیز جس کا بوجھ زمین و آسمان، پہاڑ اور اتنی ٹھوس چیزیں اٹھانے سے انکار کر دیں، اس چیز کا بوجھ رسول مکرم نے برداشت کیا. لیکن جب ہجرت کی باری آئی تو وہاں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے کعبہ، اگر تیرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے ہجرت نہ کرتا. تو جدائی اتنی بڑی چیز ہے، اور اس کا تذکرہ مولانا روم نے بھی کیا کہ بشنو از نے چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، کہ لوگ بانسری کا ساتھ سنتے ہیں تو محو ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں. لوگوں از جدائی ہا شکایت، یہ تو اللہ سے بچھڑنے کی شکایتیں کر رہی ہے. تو جدائی، فراق کا، علیحدگی کا گھاؤ جو ہے وہ کوئی بھر نہیں سکتا. لیکن یہ دستور دنیا ہے کہ آخر کار ہر کسی کو جانا ہے. تو ہم نے جو اس جامعہ سے اشیاء، چیزیں حاصل کیں، میرے خیال سے میں اپنی کلاس کی طرف سے نمائندہ ہوں، تو ہم تو اس کا شمار نہیں کر سکتے. آپ گننا شروع کریں. اللہ اور اس کے رسول کے فضل و احسان کے بعد، ماں باپ کی کوششوں کے بعد، اساتذہ کا فضل و احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں شعور دیا، جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، بولنا سکھایا. حتیٰ کہ اساتذہ کا اتنا احسان ہے کہ اساتذہ نے ہمیں کھڑا ہونا بھی سکھایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کھڑے ہونے میں کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں، لیکن ہمیں وہ باتیں بھی یاد ہیں جب استاد محبوب الہی سیفی صاحب ہمیں یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ بھائی صفائی کیسے کرتے ہیں، فلاں چیز وہاں پہ رکھیں. یعنی ہر چیز زندگی کا گوشہ گوشہ آپ چھان ماریں، آپ کو اپنی زندگی اساتذہ سے خالی نظر نہیں آئے گی.